دوستو، کہا جاتا ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یعنی اگر کسی شخص کی زندگی ابھی لکھی ہو تو کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی شخص کے بارے میں بتاتے ہیں جس پر اپنی زندگی میں ایک یا دو نہیں بلکہ کئی سو قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، مگر وہ شخص ہر بار ان حملوں سے محفوظ رہا۔ یہ 1960 سے لے کر 2008 تک کیوبا کی حکمرانی کرنے والا شخص فیڈل کاسٹرو ہے۔ فیڈل کاسٹرو کو دنیا ایک انقلابی اور نظریاتی حکمران کے طور پر جانتی ہے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کی پراسرار زندگی پر بات کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل مرکی فیکٹس بز کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کر دیں۔ فیڈل کاسٹرو کی سیاسی زندگی کا آغاز 1953 میں ہوا۔ انہوں نے حکومت میں آتے ہی کیوبا کو ایک کمیونسٹ اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا۔ یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے کہ کاسٹرو کے حکومت میں آنے کے بعد سے ہی ان پر ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 600 سے زائد قاتلانہ حملے ہوئے، اور کیوبن سیکرٹ ایجنسی کے مطابق یہ سب CIA نے کروائے تھے، مگر کاسٹرو ان 600 سے زائد حملوں میں معجزانہ طور پر بچ نکلتے رہے۔ تقریباً 50 سال تک حکمرانی کرنے والا یہ شخص اپنے دور حکمرانی میں ایک کنٹروورشل شخصیت بنا رہا، کیونکہ بہت سے لوگ اسے ایک بے لوث اور اچھا حکمران، جبکہ دوسری طرف بہت سے لوگ اسے ڈکٹیٹر سمجھتے تھے۔ امریکہ، جو کہ شروع دن سے ہی فیڈل کاسٹرو کی حکومت کے سخت خلاف تھا، اس نے کئی بار فیڈل کاسٹرو پر حملہ کروانے کی کوشش کی، مگر امریکی پابندیوں اور اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملوں کے باوجود کاسٹرو ایک عظیم لیڈر بن کر ابھرا اور 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ دوستو، کیوبا نارتھ کیریبین میں موجود ایک چھوٹا سا ملک ہے، اور اس ملک کو اس کے سگارز کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ 1902 میں کیوبا کی آزادی کے بعد سے ہی یہاں پر امریکی تسلط قائم رہا۔ 1952 کا دور کیوبا کے لیے ایک اہم دور تھا، کیونکہ الیکشن سے صرف 3 مہینے پہلے کیوبا میں مارشل لا لگا دیا گیا اور فلجنیشیو بٹسٹا نامی شخص کیوبن پریزیڈنٹ بن گیا۔ اس مارشل لا کے نتیجے میں فیڈل کاسٹرو، جو کہ کیوبا میں ہونے والے الیکشنز کا ایک امیدوار تھا، اس نے اس مارشل لا کے خلاف گوریلا موومنٹ شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گوریلا موومنٹ ایک بہت بڑی طاقت بن گئی، اور 1960 کے قریب فیڈل کاسٹرو نے بٹسٹا کی حکومت کو الٹ دیا اور کیوبا کا پرائم منسٹر بن گیا۔ کاسٹرو نے حکومت میں آنے کے بعد ہی اپنے ملک میں چلنے والی مختلف امریکن انڈسٹریز پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد امریکہ فیڈل کاسٹرو کا سخت ترین مخالف بن گیا۔ انہوں نے اس کو ہٹانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ یہیں سے کاسٹرو پر قاتلانہ حملے ہونا شروع ہو گئے، جن کی تعداد 600 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ کسی وزیر اعظم پر ہونے والے یہ سب سے زیادہ قاتلانہ حملے ہیں۔ دی اسپائی ہو لوڈ کاسٹرو نامی ایک بک، جو کہ مریٹا لورینس نامی ایک مصنفہ نے لکھی تھی، یہ وہ لڑکی تھی جس کو امریکہ نے کاسٹرو کو مارنے کے لیے پلانٹ کیا تھا۔ اس کی کتاب کے مطابق اس نے فیڈل کاسٹرو کی فیس کریم میں زہر ملا دیا تھا، مگر آخری وقت میں کاسٹرو کو اس پر شک ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ بچ نکلا۔ یہی ایک سازش نہیں تھی، اس کے علاوہ فیڈل کاسٹرو پر بہت سارے سازشانہ اور قاتلانہ حملے ہوتے رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ کیوبن سگارز آج بھی کیوبا کی پہچان ہیں، اور فیڈل کاسٹرو بھی سگار پینے کے شوقین تھے۔ امریکہ نے ایک بار کاسٹرو کو سپلائی کیے جانے والے سگارز میں ایکسپلوسیو ملا کر اس کو مارنے کا پلان بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پلان کاسٹرو کے UN کے ایک دورے کے دوران بنایا گیا، مگر یہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا، کیونکہ امریکہ کو ڈر تھا کہ کہیں کاسٹرو کی موت UN کے اندر ہی نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے انہیں خطرناک ترین نتائج سے بھگتنا پڑ سکتا تھا۔ اسکوبا ڈائیونگ کا شوقین کاسٹرو کبھی کبھار سمندر میں نہانے جایا کرتا تھا۔ امریکہ نے جس جگہ فیڈل کاسٹرو نہایا کرتا تھا وہاں ایکسپلوسیو فٹ کر دیا، تاکہ جب کاسٹرو وہاں پر آئے تو اس کو ایکسپلوسیو کے ذریعے مار دیا جائے، مگر کیوبن ایجنسی کی بروقت کارروائی سے یہ پلان بھی فیل ہو گیا۔ متعدد بار حملوں کی وجہ سے کیوبن سیکیورٹی فورسز فیڈل کاسٹرو کی ہر چیز کی بہت باریکی سے نگرانی کرتی تھیں۔ کاسٹرو کے پہنے جانے والے ڈریس سے لے کر ان کے سگار تک کا معائنہ کیا جاتا تھا۔ جہاں فیڈل کاسٹرو نے جانا ہوتا تھا، اس کی جگہ کا باریکی سے معائنہ کیا جاتا تھا۔ ہر بار سیکیورٹی فورسز کو وہاں سے کبھی ایکسپلوسیو تو کبھی زہر کا سامنا کرنا پڑتا تھا،
امریکہ نے اپنے آپریشن باؤنٹی کے ذریعے بھی کاسٹرو کو مارنے کا ایک خطرناک ترین پلان بنایا، جس کے تحت 2000 کے قریب ماہر لوگ، جن میں بہترین سنائپر شوٹرز بھی شامل تھے، ان کو کیوبا بھیجا گیا۔ یہ سب لوگ عام شہری بن کر کیوبا میں گھومتے اور ان سب کو مشن دیا گیا کہ وہ کاسٹرو کو کسی بھی طریقے سے مار سکیں، اور اس کے عوض بھاری انعام بھی رکھا گیا۔ مگر کاسٹرو، جو کہ خود بھی کافی سمجھدار انسان تھا، اور ان سب چیزوں کے بعد وہ اور زیادہ محتاط ہو گیا تھا، وہ ہر حملے سے بچ نکلتا رہا، اور 25 نومبر 2016 کو کاسٹرو کی موت ایک نیچرل ڈیتھ کے طور پر ہوئی۔ فیڈل کاسٹرو کی زندگی پر ہونے والے حملے صرف یہیں تک محدود نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے، بلکہ 600 کے قریب حملے ان پر ہو چکے تھے، مگر ان سب کے بارے میں یہاں پر بتانا ممکن نہیں۔ دوستو، آخر میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل مرکی فیکٹس پاس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔